الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ پڑھا ہے. اس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے. سامعین حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کی بہت ہی پرکشش اور خوش نما گھڑیاں آنے والی ہیں. وہ گھڑیاں پتہ نہیں کسی کو نصیب ہوں، اگلے سال کے نہ ہوں. ہمیں اس سال ہی ان گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے. سامعین حضرات، رمضان المبارک کی جو گھڑیاں آنے والی ہیں ان کو ہم اچھے کاموں میں لگا کر ان کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے نیکیوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. معزز سامعین حضرات، جس وقت رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان المبارک میں ہم کیا کیا عمل کریں اور کن کاموں سے ہم رکیں؟ سب سے پہلے رمضان المبارک کا جس وقت چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ. یعنی کہ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں برکت اور سلامتی عطا فرما. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر چاند دیکھ لیے، دعا پڑھ لی اور 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں. 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح کی شروع کی گئی. اور تیسری بات، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. عام معمول میں بھی ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تہجد کی نماز اور عام معمول میں بھی پڑھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہوتا تو بستر پر نہیں آتے تھے اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت بھی منقول ہیں، 6 رکعت بھی منقول ہیں اور 4 رکعت بھی منقول ہیں. یعنی کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سحری کا کھانا. سحری جو ہوتی ہے یہ برکت والا کھانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ اس امت کے درمیان اور اہل کتاب والوں کے درمیان صرف اور صرف فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ سحری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سحری میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں. اگلی تیسری بات روزہ ہے. روزے کی فضیلت وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے 5 ایسی فضیلتیں ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ جس وقت معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کے پیٹ سے ایک ہوا اور خارج ہوتی ہے ڈکار کی صورت میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اور ہمیں اس روزے کے اندر مسواک کرنی چاہیے، خواہ وہ تر ہو یا خشک ہو، کسی بھی درخت کی ہو، ہمیں مسواک کرنی چاہیے. ٹوتھ پیسٹ اور برش اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ کس وقت میرے بندے دنیا کی مصیبتوں کو جھیل کر جنت کی طرف آئیں گے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اس مہینے کے اندر قید کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جس وقت وہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت تک دعا کرتے ہیں جس وقت روزہ افطار کر لیں۔ روزے کے بعد اپنی فرض نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے، فرض نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کیونکہ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ جو ایک فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو نفل نماز ادا کرتے ہیں اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنے میں بھی پہل کرنی چاہیے، اس مہینے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ سخاوت کرتے تھے، کیونکہ ہم اگر نفلی صدقہ کریں گے تو ہمیں وہ فرضی صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ 4 کام ہمیں ایسے ہیں جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ 2 کام وہ ہیں، یعنی کہ استغفار کی کثرت کی جائے، اور دوسرا کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے، اور 2 کام یہ ہیں کہ جنت کو مانگا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے، یعنی کہ جنت کو طلب کیا جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل سب سے پہلے آتے ہیں اشراق کے نفل۔ اشراق کے نفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج نکلنے تک وہیں اسی جگہ بیٹھا رہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل اشراق کے پڑھے، اشراق کے پڑھنے کے ساتھ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد چاشت کے نفل ہیں۔ چاشت کے نفل یہ سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے ختم ہونے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نفل اشراق چاشت کے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اوابین کے نفل ہیں، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں اوابین کے نفل بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوابین کے نفل بھی پڑھے ہیں۔ جو شخص اوابین کے نفل پڑھتا ہے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کریں کہ ہم کسی فضول کاموں میں لگے رہیں اور یہ ہماری گھڑیاں سعادت والی گھڑیاں نکل جائیں، نہ جانے کہ کس کو اگلا رمضان نصیب ہو، کہ ہم اسی رمضان المبارک میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا۔ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو محبوب جان کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس مہینے کو بابرکت بنانا ہے۔ اور اس کے اندر جو کام نہیں کرنے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چغل خوری، غیبت، کینہ، حسد، بغض، یہ سب بری عادات ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم ان سے بھی بچیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اگر کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا بول چال ختم ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا بول چال بھی شروع کریں، بحال کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، مبارک سعادتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کا ہمارا ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور اگر ہم ان میں گناہ کریں گے تو گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں ایسے کام کرتا ہے تو روزہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، اس میں تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ تلاوت اگر ہو سکے 1 سپارہ روزانہ کا پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، 1.5 پارہ، 2 پارے، 2 پارے، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو قدر توفیق دے، تو اللہ اس توفیق کے مطابق ہمیں ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اس کا پہلا عشرہ رحمت، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی